اپنے بچوں کو ہر وقت آنے دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر کے ان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت بہت آسان ہے، بہت آسان، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن آسان ہے ٹیکنک سے۔ بعض کام آسان ہوتے ہیں لیکن ٹیکنک سے کریں گے تو آسان ہوں گے، محنت کم کرنی پڑے گی، آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو مشکل بنا دیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھاری نٹ لگا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ اس نٹ کا کھولنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بھائی ویسے تو بہت مشکل ہے، آپ اس نٹ کو کھولیں کتنی ٹینشن ہے، آپ چیخیں نکل جائیں گی، نہیں کھول پائیں گے۔ لیکن ایک ٹیکنک سے کھولیں، آپ پانا لے کر آئیں بڑا سا، اور اس پانے کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی اس کو کھولنا، کیونکہ فورس کم لگانی پڑے گی آپ کو۔ تو قوت کا بازو کہتے ہیں جتنا زیادہ اس میں لینتھ ہوگی نا تو فورس آپ کو کم لگانی پڑے۔ تو آپ نے وہ پانا لا کے اس نٹ پہ رکھا اور یوں کر کے ذرا سا پش کریں گے کھل جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت بہت مشکل ہے، بھائی بچہ ایک بھی ہو اگر ٹیکنک سے نہیں تربیت کریں گے تو ایک بھی وبال جان ہے، تربیت اس کی بھی مشکل۔ اور اگر ٹیکنک سے ہو تو جتنے بھی زیادہ ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اور آسان ہے، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کی تربیت میں اس چیز کو، دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کریں۔ نمبر ایک، اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، ماں سے یا باپ سے، چاچا، ماموں، جو بھی بڑے بھائی، چھوٹے کو بڑے بھائی سے بھی بدتمیزی نہ کرنے دیں۔ اس کے دل میں بڑوں کا ادب اور روب ڈال دیں بس۔ مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں، باپ بچے کو ماں کے خلاف ورغلائے، چاچا ماموں کے خلاف، یہ بہت ڈینجرس ہے، وہ کسی کا ادب نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ تو اس کو بتائیں بڑے تمہارے بڑے ہی ہیں جیسے بھی ہیں۔ نمبر دو، اس کو برے ماحول میں نہ بیٹھنے دیں، اس کے دوستوں اور ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ تو یہ دو کام کر لیں، انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا وہ۔ باقی یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں بنتا تو بھائی اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ سے تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن نارملی پھر بچہ انشاءاللہ انسان کا بچہ ہی بنے۔ باقی یہ تانے دیتے رہنا تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، جو آج کل ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پڑا رہے گا چرسیوں کی طرح، دیکھنا یہ کبھی کچھ نہیں زندگی میں کرے گا، یہ ٹکڑوں پہ ہی پلتا رہے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بھائی یہ تانے وانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور ڈپریشن میں جائے گا وہ، اور اس کو اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے کہ پھر ماں باپ کو جو عذاب دیتے ہیں وہ خود بھی جہنم خریدتے ہیں اور ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ایک روٹین بنا دیں گھر کی، بھئی یہ سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اور خود بھی اس کی پابندی کریں، اور چیخنے چلانے نہ دیں گھر میں کسی کو، وہی ادب کی بات ہے نا۔ خود بھی آرام سے بات کیا کریں گھر میں، اور چیخا چلایا نہ کریں۔ کوئی چیخے تو اس کو آرام سے چیخ کے نہ سمجھائیں، آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی آرام سے، ریلیکس۔ ہم کو دیکھا بیٹا کبھی چیختے ہوئے گھر میں، تو جیسے ہم آرام سے، تو ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ آپ نے بھی آرام سے کرنی ہے۔ دو چار چیزیں تو خاندانی بچے پیدا ہوں انشاءاللہ، لیکن تانے وانے نہ دیا کریں اس کو۔ کبھی کبھار ٹھیک ہے تھوڑے بہت تانے چلتے ہیں، لیکن بعض ماں باپ کا ہم نے دیکھا ہے نا، اس لیے تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ مائیں بیٹیوں کو تانے اتنی دیتی ہیں کہ بیٹی ڈپریشن میں پاگل ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، بعض مائیں اپنی اولاد سے، بعض باپ اپنی اولاد سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہر وقت اس کو ٹینشن دے کے رکھتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول خراب نہ کرو بھائی، پھر یہی بچہ جب باپ بنتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ یہی معاملات وہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا، اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں ستارے پیدا کیے تاکہ تم سمندروں میں اور صحراؤں میں سفر کر سکو۔ پوری دنیا جو آباد ہو گئی اتنی، پہلے زمانے میں گوگل میپ تھے، مسلمان حج کرنے آتے تھے افریقہ سے، کہاں سے، تو کیا تھا؟ ستارے۔ یہ بھی ایسی ان کی اللہ نے کیلکولیشن رکھی ہے کہ یہ بھی اب دائیں بائیں نہیں ہوتے، 1 جنوری کو یہاں آئے، 2 کو یہاں، 3 کو وہاں، تو ہمیشہ سے انسان ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتا آ رہا ہے۔ لمبے سمندر میں جاؤ نا، گم، پتہ ہی نہیں، واپس آ جاتا ہے اپنے ملک میں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ وہی لطیفہ جو میں سناتا ہوں، کسی نے ٹریول ایجنٹ نے ڈنکی لگا کے کسی کو بھیج دیا نا مسقط، ادھر گوادر پہ ہی اتار دیا اس کو، لانچ میں نا سمندر میں اندر گھما کے گول چکر دلا کے کہاں اتار دیا؟ گوادر۔ ایسا ہوتا ہے سمندر میں جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر ستاروں ہی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کو ہماری، کس رخ کو ہم نے جانا ہے۔ تو گھما کے اس کو بولا اب خود چلا جا، ہم نے تو کو بارڈر پہ اتار دیا۔ وہ بیچارہ گھوم رہا تھا، اسے ایک بندہ نظر آیا، کہتا ہے بھائی اچھا مسقط لے جانا تھا، مسقط۔ کہا یار یہ مسقط کدھر ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں، مسقط کا تو پتہ نہیں، میں خود کہاں ہوں؟ قطر میں۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی سمندر کے اندر جانے کے بعد۔ تو اللہ کہتے ہیں فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جب انسان راستہ گم ہو جاتا ہے تو بالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے تم کیا کرتے ہو؟ سیدھے راستے معلوم کرتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا آدم سے، ایک اکیلے۔ یہ کروڑوں جانور ایوالو نہیں ہوئے ہیں دھڑ کر کے وسیم غفار بھائی بننے، ایک جان اکیلے آدم سے۔ ویسے بھی آپ ایک کامن سینس کی بات دیکھو، جب بھی ہم کسی چیز کا گراف بناتے ہیں، یا تو وہ یوں ہوتا ہے، یا وہ یوں بنے گا، یا وہ کسی چیز میں گروتھ آبادی بڑھ رہی ہو،
یا آبادی کم ہو رہی ہو تو گراف کیسے بنے گا؟ کم ہو رہی ہے تو ایسے بنائیں گے ہم، بڑھ رہی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ ایسے. جتنی آبادی آج دنیا میں ہے، اس آبادی کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤ، چند سال پہلے یہ آدھی ہوگی، پھر آدھی کی آدھی ہوگی، بہت جلد جا کے ہم ایسے جا کے مل جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کروڑوں اربوں سال بولو نہیں چاہیے. وہ ایک انسان پہ جا کے ملے گی، وہ آبادی ایک میاں بیوی پہ جا کے ملے گی. یہ خود ڈارون کے نظریے کے غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بھائی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ریورس کرو نا اس کو. تو ریورس کرو گے تو اربوں کھربوں سال پہلے انسان کا وجود نظر نہیں آئے گا. اس شکل میں، جس شکل میں آج ہم ہیں، اسی شکل میں آپ کو انسان کی پہلی یونٹ اور پہلی اکائی آپ کو ملے گی، جو آدم علیہ السلام، جن کو آدم کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وہو، یہ تو بڑی زبردست آیت ہے، بس یہ پڑھ کے میں آگے ختم کرتا ہوں. انزل من السماء ماء، اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر طرح کے نباتات پیدا کر دی، لاکھوں قسموں کے، خربوزہ، انگور، آم، ناشپاتی، گنتے چلے جاؤ، چیری، پھر گھاس، پھر مسور کی دال، ماش کی دال. بھائی آپ جو چیزیں پانی سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی لسٹ لکھنا شروع کرو، قلم ختم ہو جائیں گے، صفحے ختم ہو جائیں گے، ان کی لسٹ ختم نہیں ہو. سائنسدان نے یہاں بھی پھینک دیتے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں. ابے ایسے سافٹ ویئر کے پانی برسنے سے ہی سب کچھ. پانی میں کیا ڈال دیا بھائی اللہ نے؟ پانی، مٹی، گوبر کے ملاپ سے. یہ ایک شاہکاری ہے اس کی، یہ صنائی ہے اس کی. تبھی قرآن کہہ رہے سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کے کمالات ہیں. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ صاحب کمال ہے، وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس کے کمالات. تو اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے. اور کیسے؟ فاخرجنا منه خضرا، اسی سے ہم نے سبزیاں اور پتے اگائے. نخرج منه حبا متراکبا، جب وہ پتے اگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے پہ سوار دانے پیدا ہوتے ہیں. متراکبہ، راکب سوار کو کہتے ہیں، متراکب ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے. بھٹے کو دیکھ لو آپ، بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے، یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے؟ پہلے ایک ہرا پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھٹا، جس کو مکئی کہتے ہیں نا، کیسے تہ بتہ تمیز سے دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے. یار اس بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ جب یہ دانے نکلیں گے تو اتنی تمیز سے، اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہے. یہ لا آف چانس ہے، بائی چانس ایسا ہو رہا ہے. اتفاق سے ایسے حسین چانس نہیں ہوا کرتے، حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا میرے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات، کھجور کو دیکھو، کھجور کے کیسے گپھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب، فرمایا انگوروں کے باغات کو دیکھو. والزیتون، زیتون کو دیکھو. ہم زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنا گہرا کھودتے ہیں، ہمارا تیل پہلے نکلتا ہے، زمین کا بعد میں. لیکن اسی مٹی پانی کے ملاپ سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے زیتون کہا جاتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل جو پینے کے استعمال میں بھی ہے. صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی وہ دیتا ہے، جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ زیتون پیدا کیا. والرمان، اور انار پیدا کیا. اس ایک اناری کو دیکھ لو آپ، یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یہ سب کچھ. وہ دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں انار پیدا ہو گئے، انگور پیدا ہو گئے، وسیم بھائی پیدا ہو گئے، مفتی طارق مسعود پیدا ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے تقریر ہو رہی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ دماغ پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، میں لا آف چانس کے تحت پیدا نہیں ہوا، نہ آپ پیدا ہوئے بائی چانس. ایسے چانس نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ انظروا الی ثمرہ. ابھی بھی انار سمجھ میں نہیں آیا نا، آپ کہتے ہو سکتا ہے لا آف چانس کے تحت، تو اللہ آپ الگ سے کہہ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ، ذرا اس انار کے پھل کو دیکھو. ڈاکٹر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کس نیت سے دیکھتا ہے؟ یہ انار جو ہے چھیلنے کا طریقہ کیا ہے. حکیم دیکھے گا تو چھلکے کھلائے گا، انار چھڑوا دے گا آپ کو. حکیم لوگ کہتے ہیں چھلکے کو صفوف بنا کے کھاؤ، پیٹ کے لیے مفید. ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ انار جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس میں اتنا آئرن ہے، اتنا میگنیشیم ہے، اتنا پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ. مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے اس کے اندر. ایسا نہ ہو میگنیشیم کی کمی جس میں وہ انار کھانا شروع کر دے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، جوس نہیں پیو، ڈائریکٹ ایسے کھاؤ مزے اڑاؤ اللہ کی نعمتوں سے، لیکن خدا کو بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ، تو بھئی کون خدا؟
کس کی نماز. انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں. انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا, جوس کے ڈبے بنا دیے, اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو, پھر ظہر پڑھو, پھر عصر پڑھو, پھر مغرب پڑھو, پھر عشاء پڑھو, اور پھر وتر بھی پڑھو, اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز. آج نا یہ انگریز کا بت, میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں, آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جسے تہذیب کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت دو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے, اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو, تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں, اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے. اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں. کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو, پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت, خوشبودار اور اٹریکٹیو تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں, تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا, ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے, پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم. اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا, ابھی کھانے کا نہیں ہے, ہرا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع, اور بزبان حال مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا, پھٹ جاتا ہے, وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے, کھایا کرو. انار کے جوس, یہ ڈبے شبے چھوڑ دو. جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈارون ہی ہے سب کچھ, ایوالو ہی ہوا ہے, یہ خود سے ہی, یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے, خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھلکے پھینک دیں, وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں, ہر دھرم ہے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اتنی طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اس کو پکارو. کسی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی نبی اللہ کے ساتھ ان تصرفات میں شریک نہیں ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. فاعبدوہ, لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار. آگے اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جب تو اپنی نشانیوں سے اتنا واضح ہے تو تو اپنا جلوہ کیوں نہیں کرا دیتا؟ بات ہی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی, وہ انسانی نگاہوں سے بالا تر. وہو یدرک الابصار, لیکن وہ ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وہو اللطیف الخبیر. آگے اللہ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. فمن ابصر, جو ہدایت حاصل کرے گا اس سے, فلنفسہ, فائدے میں رہے گا. ومن عمی, جو اندھا بن گیا. اندھے کا مطلب کیا ہے؟ غور ہی نہیں کر رہا. انار کھانے سے مطلب ہے, خربوزہ کھانے سے مطلب ہے, انڈے گوشت کھانے سے مطلب, پروٹین لینے سے مطلب, لو کارب ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ, فل کارب ڈائٹ, یہی چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ. گردے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, پھیپڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, اسی میں الجھ کے رہ گیا, اندھا بنا رہا. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. فعلیہا,
اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ, اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, میں تم پہ نگہبان نہیں, مجھ سے نہیں سوال ہوگا تمہارے بارے میں. تو یہ بہت اور بھی اس طرح کی سورہ انعام میں بہت ساری آیتیں. وقت مکمل ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایمان نصیب کرے, اور ہمیں جو اللہ نے دین اور مذہب دیا ہے نا, جسے اسلام کہا جاتا ہے, اطمینان کے ساتھ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا بھائی, اگر کسی لڑکی فیمیل انفلوئنسر کے تھرو کوئی پروڈکٹ پروموٹ کروائی اور اس کو ایڈورٹائزمنٹ کریں جس میں اس کا فیس آ رہا ہو, تو اس پروڈکٹ تو اس کو پروموٹ کرنا کیسا ہے؟ آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ اسکارف پورا ہو اس کا. جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے میرے بھائی. بہت ہی کوئی مجبور ہو کھینچا تانی کر کے چہرے کی حد تک گنجائش نکالی جا سکتی. راجح قول تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی جوان لڑکی پہ فرض ہے, لیکن آمدن کا کسی کا مسئلہ ہو تو بہت زیادہ کھینچا تانی کر کے جو گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہ اتنی کہ ٹھیک ہے باقی جسم ڈھانپ لے, چہرہ کھول لے. ایک صاحب غریب کے گھر میں کھانے میں اپنے نوجوان بیٹے کو کام پہ لگانے کے بجائے اس کو قرآن پاک اور دینی تعلیم پر لگائے اور مجھ سے تعاون زکات وغیرہ کا سوال کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جب گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے تو جوان بیٹے کو آپ نے دینی تعلیم میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ بیٹے کو پھر ملازمت پہ لگاؤ. دین کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شریعت سکھائے. تو جب لوگوں کو شریعت سکھائے گا تو مانگنا سکھائے گا یا دینا سکھائے گا؟ دینا. تو یہ کیسے سکھائے گا دینا؟ جب بولے گا کہ بھئی مانگنا نہیں چاہیے, لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے, لوگ کہیں گے تمہارے ابا تو مانگتے تھے. دین کو گرا کے کبھی بھی دین کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جب ہوتا ہے نا جب علماء بالکل ہی ختم ہو چکے ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی اب فرض عین ہو چکا ہے اب دین کو بچانا. تو علماء الحمدللہ ہیں, تو اب باپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے, جوان بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اور یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ بیٹے کے لیے ضروری دینی تعلیم حاصل کرے اور باقی باپ کا سہارا بنے, کمائے باپ, یعنی خود کمائے تاکہ باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے یار دین جو ہے نا استغنا سکھاتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے. بہت سارے مذہبی لوگ نا مذہب کی تعلیم حاصل کر کے بھکاری بن جاتے ہیں, ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دین تو استغنا سکھاتا ہے بھائی, دینا سکھاتا ہے. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جو بہت سے مذہبی جو لوگ ہیں وہ ان کا طریقہ ایسا ہے کہ مانگنا ساری زندگی اپنے یعنی مانگتا ہی رہتا ہے. تو ایسے علماء سے تعلق قائم کریں جن میں استغنا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں, ہم نے مدارس میں ایسے مستغنی لوگ دیکھے ہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ساری زندگی پڑھاتے ہیں, ایک دھیلا کسی سے نہیں مانگتے. تو ایسے اسکالر سے دور رہیں جو اپنی ضرورات کے لیے کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف سیٹھوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, غریب سے ہوتی نہیں ہے. ایسے اسکالرز بھی ہیں, کوئی غریب ان کے قریب ہی نظر نہیں آئے گا کبھی آپ کو. سارے بڑے بڑے بھائی کیوں, تم تو سب کے لیے برابر ہو یار. دیکھو قرآن میں جو آج ہم نے سورہ انعام پڑھی نا, اس میں ایک آیت یہ بھی تھی, مشرکین مکہ کے جو سردار تھے کہتے تھے اے نبی آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں, ان کو ہٹائیں تو ہم آئیں گے. اللہ نے کہا ان کو نہیں نکالنا اپنی مجلس سے, آپ ان کو نہیں نکالنا, بلکہ ان کو آپ موٹیویٹ کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں اسلام کی توفیق دی, تمہاری غربت اس سے تم اللہ سے دور نہیں ہوگے, بلکہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی استغفار کرو گے اللہ وہ جرم بھی معاف کر دے گا. اور ان کو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے جو سیٹھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں ان غریبوں کی محفل میں ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو غریب لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں, قوم کے بڑے بڑے لوگ آنے چاہیے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین, اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے. جو شکر والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے, جو فرعون اور متکبر ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا. تمہارے پاس دولت ہے جس کی وجہ سے تمہاری فرعونیت ہے تمہارے اندر, تمہیں اللہ نے اسلام سے محروم رکھا. یہ بلال حبشی اور ابن مسعود جیسے مسکین ہیں, ان میں تکبر نہیں تھا تو یہ اسلام لے آئے. تو مذہبی لوگوں کا یہ کہ ہر وقت دولت مندی ان کے گرد بیٹھے ہیں, کوئی رکشہ ٹیکسی والا قریب میں کبھی نظر ہی نہیں آتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب خود بہت مالدار تھے, لیکن حضرت کی محفل میں اکثر ہم نے دیکھا رکشے والا آگے بیٹھا ہوا ہے, ڈیفینس کے سیٹ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, رکشے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آگے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سیٹ آگے نہیں آ سکتا, جو پہلے آ گیا وہ آ جائے آگے, جو پہلے آ گیا. تو یہ فرق علماء کی محفل میں مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. تو جب طبیعت میں لالچ ہوتی ہے تو پھر بس سارے مالدار لوگ. عبد الاحد بھائی نے ایک دفعہ مجھے دمبا کھلایا تھا, صرف عبد الاحد بھائی سے دوستی ہے,